آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں: کارپوریشنز، ٹیکس اور مالی آزادی کا راز۔ یہ ایک تحریر سے لیا گیا ہے، اور یہ ٹیکس اور پیسے کمانے کے بیچ جو تعلق ہے نا، اس پر ایک الگ ہی زاویہ پیش کرتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم سب ٹیکس کو، آپ جانتے ہیں، ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، شاید بوجھ بھی۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ٹیکس کا نظام مالی فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ ہم رابرٹ کیوساکی کے رچ ڈیڈ والے نظریات کو بھی ذہن میں رکھیں گے۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ یہ تحریر کیسے ہمارے جو عام خیالات ہیں ٹیکس کے بارے میں، انہیں چیلنج کرتی ہے۔ تحریر میں ایک بہت ہی بنیادی فرق بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو غریب یا مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ پہلے اپنی تنخواہ پہ ٹیکس دیتے ہیں، پھر جو بچا وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن امیر لوگ جو اکثر کارپوریشنز کے ذریعے کام کرتے ہیں، وہ بالکل الٹ کرتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے بزنس کے خرچے پورے کرتے ہیں، مطلب دفتر کا کرایہ، تنخواہیں، سامان وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آمدنی سے نکالنے کے بعد جو منافع بچتا ہے نا، صرف اس پر ٹیکس دیتے ہیں۔ اور یہیں پر اصل بات چھپی ہے۔ اچھا، جی، اور دیکھیں، یہ صرف کوئی حساب کتاب کی ترتیب نہیں ہے، یہ ایک پوری مالی حکمت عملی ہے۔ کارپوریشن کا جو قانونی ڈھانچہ ہے نا، جی، وہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ ٹیکس دینے سے پہلے آپ پیسہ کاروبار میں واپس لگائیں یا جائز خرچوں میں استعمال کریں۔ تو یہ اصل میں سسٹم کے قوانین کو سمجھنے اور استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اور تحریر میں ایک مثال بھی دی ہے ذاتی قسم کی۔ لکھنے والے کا کوئی رشتہ دار تھا، چھوٹا بزنس تھا ان کا، اور وہ ٹیکسوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مطلب پیسہ آتا تھا پر ٹیکس میں نکل جاتا تھا۔ جی، یہ تب تک چلا جب تک انہیں یہ اصول سمجھ نہیں آیا کہ کارپوریشن پہلے خرچ کرتی ہے، پھر ٹیکس دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ مثال نا، یہ بہت اچھے سے دکھاتی ہے کہ ٹیکس قوانین کو جاننا، صرف جاننا نہیں بلکہ سمجھنا کتنا فرق ڈال سکتا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں تو یہ صرف ٹیکس بچانے کی بات نہیں ہے، یہ ہے مالیاتی خواندگی، یعنی فائنینشل لٹریسی۔ یہ سمجھنا کہ آپ ایک فرد کے طور پر کام کر رہے ہیں یا ایک کارپوریشن کے طور پر، دونوں کے قوانین الگ ہیں، مواقع الگ ہیں۔ صحیح۔ تو اس رشتہ دار نے صرف اصول نہیں جانا، اس نے اسے استعمال کیا۔ تحریر لکھنے والے نے اپنا تجربہ بھی بتایا ہے کہ انہیں کیسے احساس ہوا کہ صرف زیادہ پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جی، اصل کامیابی ہے اس پیسے کو اپنے پاس رکھنا، اسے بڑھانا اور سمجھداری سے استعمال کرنا۔ اور اس سمجھداری میں ٹیکس قوانین کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ جو چیزیں بظاہر بورنگ لگتی ہیں نا، ہاں، جیسے ٹیکس کوڈ، وہی اصل میں مالی طاقت بن سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور جیسے تحریر میں بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی علم پیسوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہیں سے وہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کیا؟ کہ لوگ اپنی مالی پلاننگ، اپنے ٹیکس کے معاملات کو کس ذہنیت سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک ملازم کی طرح سوچتے ہیں کہ بس تنخواہ آئی، پہلے ٹیکس دیا، پھر باقی دیکھا جائے گا؟ یا ایک کاروباری مالک کی طرح جو پہلے کاروبار کی ضروریات، اخراجات، سرمایہ کاری دیکھتا ہے، اور پھر جو بچا اس پر ٹیکس کا حساب کرتا ہے؟ جی، یہ سوچ کا فرق ہی اکثر نتیجے میں فرق ڈالتا ہے۔ تو پھر اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ لگتا ہے کہ تحریر کا جو مین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس سسٹم کو صرف ایک مجبوری نہ سمجھیں، بلکہ اسے سمجھیں اور قانونی طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اکثر کارپوریشن جیسے ڈھانچے کے ذریعے، اور یہ دولت بنانے میں ایک بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ جی، یہ آمدنی اور خرچ کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوچ جو یہ تحریر ہمارے ذہن میں ڈالتی ہے، وہ ہے کاروباری ذہنیت اپنانے کی۔ اچھا، چاہے کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو، سوال یہ ہے کہ آج کوئی بھی شخص اپنی موجودہ مالی حالت میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھا سکتا ہے اپنی مالی ساخت کو سمجھنے کے لیے، یا اپنے اوپر لاگو ہونے والے کسی ایک ٹیکس قانون کو جاننے کے لیے۔ شاید یہی وہ پہلا قدم ہو اس کاروباری سوچ کی طرف بڑھنے کا۔